الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان کی 4 آیتیں تلاوت کی گئیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دائر کردہ ایک سوال بلکہ ایک شکایت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس روز ظالم اور فاسق لوگ اپنی بدعمالیوں پر حسرت و بے بسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں چبائیں گے اور اپنی کوتاہی پر حسرت اور بے بسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی اور ہم فلاں کے طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر نہ چلے ہوتے. اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے، اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسے پس پشت ڈال دیا تھا. تو معزز سامعین، اس حوالے سے ہمیں بنیادی طور پر 2 باتوں پر غور کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب عدالت اللہ کی عدالت ہوگی، میدان حشر کا میدان ہوگا، مدعی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، تو مدعا علیہ کون لوگ ہوں گے؟ کہیں مدعا علیہ کی فہرست میں ہمارا نام تو نہیں آئے گا. اور یہ چیز بھی انتہائی قابل غور ہے کہ جس مقدمے کے اندر مدعی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس میں مدعا علیہ کا حشر کیا ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم اور بڑا ہی نازک سوال ہے جس پر مجھے اور آپ کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ حجر قرآن سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ جو اس جرم کے مرتکب ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کے ارتکاب کو حجر قرآن سے تعبیر کیا جائے گا؟ چنانچہ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ذکر کردہ 5 صورتیں اور شکلیں بیان کریں گے. گویا یہ 5 قرآن کریم کے بنیادی حقوق ہے اور ہر مسلمان کے ذمے قرآن کریم کی یہ بنیادی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے میں یہ چیزیں داخل ہے. تو قرآن کریم کے گویا کے 5 حقوق ہمارے سامنے آئیں گے. قرآن کریم کا پہلا حق، فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، کہ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر جس طریقے سے یہ قرآن حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا اللہ کے حکم سے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین،
अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह, ये नबी जब हम इस किताब को, कुरान को हजरत ये जिब्रील के वास्ते से आपको पढ़ाए तो आप इसकी पैरवी कीजिए, साथ साथ पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से हजरत जिब्रील ने आपको कुरान करीम पढ़ाया, आपने अपने शागिर्दों को, हजरत सहाबा किराम को उसी अंदाज में कुरान की तालीम दी। उन्होंने अपने शागिर्दों को, उन्होंने अपने बाद वालों को इला यौमिना हाज़ा, हम तक ये कुरान बिआइनिही, ठीक उसी तरह तमाम हुरूफ व सिफात व मखारिज, एक एक हर्फ, नुक्ते, तशदीद, जज्म, गुन्ना, हर चीज के साथ ये कुरान बिआइनिही हम तक इसी तरह नक़ल मुतवातिर के साथ हम तक पहुंचा है। तो इस कुरान करीम की तिलावत करना सही अदायगी के साथ अरबी जुबान में, चूंकि ये कुरान करीम नाजिल हुआ है बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, और अरबी जुबान को सही अंदाज में, बहुत हसास जुबान है ये, हुरूफ की अगर सही अदायगी ना हो पाए तो तर्जमा कुछ का कुछ हो जाता है, नमाज भी बसा औकात खत्म हो जाती है, जाती रहती है। अरबी जुबान के कुल 29 हुरूफ है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हर हर्फ को सही मखरज से निकालने का तरीका मालूम करे और कुरान करीम को सही उसी तरीके से अदायगी के साथ सही पढ़ने की कोशिश करे। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम तो कारी होने से रहे, नहीं, हर एक की ये जिम्मेदारी है कि कुरान करीम की सही तिलावत उसे आना चाहिए। इसी तरीके से यौमिया अपने औकात में से कुरान करीम के लिए वक्त निकाले। जिनको तिलावत करना आता है उसके लिए रोजाना एहतिमाम के साथ वक्त निकाल कर कुरान करीम की तिलावत करें। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने समझने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, समझने के लिए मुकल्लफ बनाया है, इनको समझने की कोशिश करें। तो अब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम के जिक्र करदा पहली चीज़ ये है कि कुरान करीम को इसकी तिलावत करना, समझने और जो है दूसरों से उसको सुनना, एहतिमाम के साथ उसकी तिलावत की पाबंदी करना। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम का दूसरा हक ये है कि इसको समझा जाए। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने समझने के लिए और उसमें गौर व फिक्र करने के लिए नाजिल फरमाया है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। इसी तरीके से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। तो ये कुरान करीम सर चश्माए हिदायत है, ये हमारी शरीयत और दीन की असलुल उसूल है। तो महरूमुल किस्मत है वो लोग जो इस अजीम किताब को, जिसको अल्लाह ताला ने हुदल लिल मुत्तकीन, हमारी हिदायत के लिए जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, हम उसको अगर समझने की कोशिश ना करें तो ये जिंदगी यूं ही बेकार, किसी काम की जिंदगी ना हुई है। अगर हम इस किताब को, जो कुरान हमारी हिदायत, नसीहत व इबरत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया, अगर हम उसको समझ ना पाए तो कुरान करीम का दूसरा हक ये बयान किया गया कि कुरान करीम को समझना, उसकी आयात पर तदब्बर और गौर व फिक्र करना। कुरान करीम का तीसरा हक इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक चलना, उसके हलाल को हलाल जानना, उसके हराम को हराम जानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हमीदा के बारे में कि काना खुलुक़ुहु अल कुरान, आपके अखलाक ये तो सरापा कुरान है। तो गोया कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, कुरान के अहकामात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो ये कुरान करीम का तीसरा हक है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कुरान करीम का चौथा हक, कुरान करीम को अपने तमाम मसाइल और उमूर में जज और फैसल तस्लीम करना। कुरान का हुक्म आ जाए फौरन सरे तस्लीम खम कर देना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है काना वक़्क़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम की आयत, उसका हुक्म आपके सामने कोई आ जाता था
فوراً رک جاتے تھے، بس یہی حکم ہے، یہی میرے پروردگار کا حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں جج اور فیصل تسلیم کرے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو اس سلسلے میں قرآن کا کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی ہدایات اس حوالے سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یقیناً یہ نبی ہم نے یہ کتاب واقع کے مطابق حق آپ کے پاس نازل کیا ہے تاکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آپ لوگوں کو بتائے۔ تو قرآن کریم کا یہ چوتھا حق ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں، تمام امور میں اسے جج اور فیصل کی حیثیت دیا جائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ قرآن کریم کا پانچواں حق ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں استشفاء بالقرآن، قرآن کریم سے اپنی تمام بیماریوں کے سلسلے میں قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ روحانی امراض، جسمانی امراض، ساری بیماریوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے۔ تو اپنی تمام روحانی امراض، حسد، کبر، بغض، خود غرضے کے جتنے امراض ہیں ہر ایک کے لیے اس میں شفا ہے۔ جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ نے اس کتاب عظیم کو شفا بنایا ہے۔ تو یہ کل 5 حقوق آپ کے سامنے قرآن کریم کے ہم نے علامہ ابن القیم کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اب ان 5 حقوق کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان 5 حقوق کی رعایت کرے، یعنی قرآن کریم کو صحیح انداز میں کما حق ہو اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کی کوشش کرے، اس کے احکامات کے مطابق چلے، اپنے تمام امور میں اسے جج اور فیصل کی حیثیت اس کو دے، اسی طریقے سے قرآن کریم سے اپنے تمام امراض کے لیے شفا کا ذریعہ قرآن کو بنائے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا علیہ بن کر ان کی فہرست میں شخص کا نام ہوگا۔ حضور جو شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انتہائی نازک اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جس مقدمے کے اندر مدعی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس رحمت للعالمین سے ہماری ساری امیدیں وابستہ ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ کی سفارش آخری سہارا ہے، اگر وہی رحمت للعالمین ہمارے خلاف شکایت کر دے اللہ سے کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے اور قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔